نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام، ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی وجلی وزیرم من اہلی وجلی وزیرم من اہلی۔ اور اے اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں بہت برکت دے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بہت برکت دے۔ ہمارا جو ہے آج ہم نے 4 سپارے پورے کر لیے ہیں۔ اب آج جو ہے ہمارا 5واں جز، 5واں سپارہ ہے۔ سورہ نساء ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے دورہ قرآن کا آغاز جو ہے وہ کافی پہلے کر دیا تھا اور آدھا سپارہ ہم کر رہے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم روزانہ 1 سپارہ کریں گے، اور کسی دن ہم زوم پہ کریں گے جب جتنا ہم کر سکیں گے، اور اگر زوم پہ نہیں کریں گے، کم سے کم ہفتے میں 1-2 دفعہ تو ہمیں آپس میں بات چیت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ریکارڈنگز جو ہیں وہ باقاعدگی سے ملیں گی، چاہے زوم پہ ہو یا زوم پہ نہ ہو۔ تو ہم نے جو ہے 4 سپارے میں جو ہے سورہ نساء کے اہم مضامین آپ کو بتائے تھے، آپ کو یاد ہوں گے۔ کافی حد تک ہم نے اس میں جتنے رکوع کر لیے ہیں اس میں کافی اہم مضامین ہم کر چکے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ سورہ نساء جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں جو ہے وہ اسلامی سوسائٹی کی تربیت اور اسلام پھیلانے کی بات اور مختلف قسم کے احکامات اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا رہے ہیں تاکہ ہم سب اپنے آپ کو سدھار سکیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ مدینے میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اس کے علاوہ جو ہے منافقین، اور ابھی ہم نے سورہ آل عمران میں عبداللہ بن ابی کا کردار بھی جو ہے وہ پڑھا تھا۔ منافقین بھی تھے اور پھر جو ہے وہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی تھے، جس میں سے یہودی جو ہے بنی اسرائیل بہت زیادہ تھے۔ اور ہم لوگوں سے جب اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو اس میں جو ہے منافق خود بخود شامل ہوتے ہیں، کیونکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین نافقوا، ہے نا، کیونکہ منافق بھی جو ہے نماز بھی پڑھتے تھے اور اپنے کو دکھاوا یہی کرتے تھے کہ جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ لیکن جو آیات ہم پڑھتے ہیں ان کے سٹائل سے کافی چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے صحابہ سے بات کر رہے ہیں، اور کہاں پہ جو ہے وہ منافقین کا ذکر ہے. تو جہاں بیچ میں آئے گا ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ لگتا ہے کہ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. اور اہل کتاب سے خطاب تو ظاہر ہے کہ پتہ ہی چل جاتا ہے، ڈائریکٹ ہی ہوتا ہے. پھر ہم نے جو ہے وہ وراثت کے احکامات پڑھے، یتیموں کے حقوق پڑھے، پھر زنا کا ابتدائی حکم پڑھا، آخری حکم سورہ نور میں پڑھیں گے. پھر توبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، عورتوں کے حقوق میں مہر کا پڑھا. اور چوتھا سپارہ جہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ختم کیا تھا، تو اس میں جو ابدی محرمات ہیں جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی اس کی بات چل رہی تھی نا. تو اسی کو اب ہم آگے بات کرتے ہیں. تو 5ویں سپارے کا نام بھی محسنات ہے، اور محسنات کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہا صاد نون حسن. حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ. تو اللہ تعالیٰ پیچھے سے ہم پڑھتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے ہم اس کو کنیکٹ کر سکیں چوتھے سپارے سے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو نا. اور اگر جو کفر سے جو پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا اس نے کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ظاہر ہے کہ پھر وہ 2 کو نہیں رکھ سکتا، ایک کو سے جو ہے وہ الگ کرنا ہوگا، طلاق دینی ہوگی. یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اسی طرح جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خالہ، بھانجی، پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ میں نکاح میں رکھنا جو ہے وہ حرام ہے نا. اور جیسے آپ کو بتایا کہ حالت کفر میں اگر 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کیا ہوا ہے کسی نے، تو اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک کو چھوڑنا ہوگا. دیکھیے اس وقت جو ہے جنگیں ہو رہی تھیں، اور بہت سی خواتین جو ہے وہ پھر جنگوں میں جو ہے وہ اپنے شوہروں سے الگ ہو گئی تھیں، تو ان کی بھی اب بات آ رہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں. محسنات ہے نا، قلعے کے اندر. قلعے کے اندر کون ہوتا ہے؟ جو محفوظ ہوتا ہے. تو شادی شدہ عورتیں اس کا مطلب ہے، اور دوسرا وہ خاندانی عورتیں جن کو گھر کی سپورٹ ہے، تو ان کو لوگ جو ہے تنگ نہیں کر سکتے ہیں نا. لیکن یہاں خاص طور پہ جو ہے محسنات کا کیا مطلب ہے؟ شادی شدہ عورتیں، یعنی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. محرم یعنی کہ محرمات میں سے ہیں جن سے تم شادی نہیں کر سکتے. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، ہے نا، الا ما ملکت ایمانکم. اب اس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عورتیں وہاں سے جو ہے وہ جنگوں میں جو ہے اپنے شوہروں سے الگ ہو گئیں، اور اب یہاں پہ آ کے وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئیں، تو اب ان کا نکاح خود بخود جو ہے اپنے کافر شوہروں سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ بھی اسی میں شامل ہو گئی ہیں نا. یہ اللہ کا قانون ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بتانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ تاکہ ہمارے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات نہ رہیں. کیونکہ کتاب اللہ علیکم، اور کتبہ کا مطلب ہم نے کہاں پڑھا تھا جب ہم نے رمضان کی آیات پڑھی تھیں، کہ کتب علیکم الصیام، یعنی کہ یہ فرض ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے. تم یہ نہیں کہ نماز روزہ تو کر رہے ہو لیکن ان چیزوں میں تم خیال نہیں کر رہے ہو نا. اور اس کی پابندی جو ہے تم پر جو ہے وہ لازم کر دی گئی ہے. اس کے سوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. یہ بے اموالکم کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ مہر دینا ہے، کیونکہ وہ نکاح کا ضروری حصہ ہے. پھر اس میں مہر میں بھی مہر معجل بھی ہوتا ہے جو کہ فوراً پے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے نکاح نامے میں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک مدت بتاتے ہیں کہ اتنے دن میں جو ہے مہر جو ہے وہ پے کر دیں گے، اور وہ کسی گفٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے سوا جتنی عورتیں انہیں تم جو ہے وہ حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. شرط یہ ہے کہ سارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو. محسنین غیر مسافحین، یعنی یہ نہیں کہ بس خام خواہ میں جو ہے اپنی دلی خواہش، بس دل آ گیا اور ہم نے جو ہے وہ کر لیا تو اور نکاح کیا نہیں. تو اسی لیے یہ نکاح بھی جو ہے وہ ایک ہمارے لیے گارڈ کا کام کرتا ہے نا. تو سارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرو. اور پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. یعنی کہ وہ بدلہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے تحفہ ہوتا ہے. اور مہر
جو ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو ٹالتے رہتے ہیں. یہ زبردستی بھی جو ہے عورتوں سے معاف کروا لیتے ہیں، اور جس وقت نکاح ہوتا ہے اس کو خوب زیادہ مہر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اٹھا کے، کہ ذرا ان کی بات بڑی عزت بڑی اونچی جیسے کہ ہو جائے گی اس سے نا. تو اور البتہ مہر کی قرارداد ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی کہ اگر آپس میں جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ابھی نہیں پے کرنا ہے، بعد میں پے کرنا ہے، یا بیوی اپنی مرضی سے جو ہے اس مہر کے حصے سے کچھ کرنا چاہے، تو وہ سب ان کی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کان علیمًا حکیمًا، اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. یعنی یہ کہ معاشرے کی جو ہے اصلاح کی جا رہی ہے نا. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم. اور وہ شخص جس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے. آپ کو بتائیں نا، محسنات 2 معنوں میں یوز ہوا ہے. تو اگر کسی کا بڑا خاندان ہے اور کوئی بہت ہی جو ہے ان کا سوشل اسٹیٹس بہت زیادہ ہے، تو ان کے بیٹیوں سے شادی کرنے میں مہر بھی بعض دفعہ زیادہ دینا ہوتا ہے، اور ان کے مسائل بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا گھر لیا جائے اور اسی طرح کا جو ہے وہ لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا ہو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جس میں اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہے وہ محسنات سے یعنی کہ جو ہے خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اس میں مسائل ہیں، تو اسے چاہیے کہ تم ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اچھا، یہ جو ہے نا، کیونکہ یہ چیزیں اس طرح سے بہت غلط طریقے سے مسلمان اور اسلاموں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ غلام اور لونڈی کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں یہ سسٹم بنایا، بلکہ اسلام سے پہلے سے غلام اور لونڈی بہت تھے، ہے نا. یعنی غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، ان پہ ظلم کیا جاتا تھا، اس طرح عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں. تو یہاں پہ کیونکہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، اس لیے لونڈیوں سے شادی کی اجازت دی جا رہی ہے. یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ لونڈی سے تو جیسے وہ تو اتنی گری ہوئی چیز ہے کہ اسے شادی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کا مہر بھی زیادہ نہیں ہوگا، ان کے نخرے بھی اتنے نہیں ہوں گے، ہے نا. تو تم ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو جو تمہارے اپنے قبضے میں، پہلے ہی تم نے ان کو کنیز بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اب ان سے نکاح کر لو. اب وہ مومن ہے، وہ مومنہ ہو اور تمہارے قبضے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سب کے ایمان کا حال خوب جانتا ہے. دیکھیں کیسی ڈرانے والی آیت ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب اپنے کو بہت ایمان والا سمجھتے ہیں، اور ایمان کے بارے میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا اور اس قسم کی جو آیات آتی ہیں، تو ہم کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میرا ایمان کیا ہے، کتنا ہے، کس لیول کا ہے. اور پھر یہ دورہ قرآن جو ہم کر رہے ہیں، آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بھی کپڑے کی طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ہوا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. پچھلے سال بھی ہم نے کیا، اس سے پہلے بھی دورہ قرآن ہم کرتے رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ پورے قرآن سے ہم گو تھرو ہو جائیں، اور جو ہے ہمارے ایمان میں جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا تازگی آ جائے. اور اسی لیے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب آپس میں ملتے تھے تو والعصر پڑھتے تھے تاکہ سب اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی کہ لونڈیوں کو تم وہ بہت لو مت سمجھو، یہ بھی تم انسان ہو، ویسے تمہارے اسی طرح تمہاری لونڈیاں غلام بھی جو ہیں وہ انسان ہی ہیں، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، ہے نا، جو ان کے گارجین ہیں، اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ سارے نکاح میں جو ہے محفوظ ہو کر رہیں. یعنی وہ بھی یہ سمجھیں کہ ہاں بھی ہم اب محفوظ ہو گئے ہیں، اب ہمارے ساتھ کوئی اور غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا، ہم شوہر والیاں ہیں. اور یہ نہ کہ آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائی کریں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کو بھی خبردار کیا کہ اب تم جب نکاح میں آ گئی ہو تو وہ ساری چیزیں جو ہے تم چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ہیں. یعنی اپنی جو ہے جو انسان ظاہر ہے اس کے اندر جو ایک برائی کا عنصر تو ہوتا ہے، تو اس کو دبا کے رکھنا ہے. اور پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور پھر کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں، کیونکہ انہوں نے پہلی زندگی کیسی گزاری، ان کا کیسا براٹ اپ ہوا، کیسی تربیت ہوئی، اب اگر بعد میں کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے نا. ارے خاندانی عورتوں کی بڑی بات ہے،
ظاہر ہے کہ ان کی جو ہے اگر وہ غلطی کریں، کیونکہ ان کو تو ایک اچھا ماحول ملا، اچھی تربیت ہوئی، پیسہ ان کے پاس ہے، گھرانہ ہے جس میں جو ہے محسنات کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، پھر اگر وہ بدچلنی کریں گی تو ان کے اوپر زیادہ سزا ہے، اس کی تفصیل بھی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے ہے، اور یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، کیونکہ انسان کے اندر جو ہے جو سیکشل انسٹنکٹ جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جو ہے وہ اگر اس کو کوئی محسنات سے وہ نہیں کر سکتا ہے شادی، تو کسی لونڈی سے شادی کر کے اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے تقوی کو برقرار رکھے نا، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی جو ہے تمہارے اندر صبر کا عنصر، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بیچارہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں جو ہے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ نہیں تھا اس لیے ہم نے لونڈی سے کی، تو اب لونڈی سے محبت بھی ہونی چاہیے، اس کا مہر بھی، اس کا نان نفقہ بھی، ہر چیز۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے، انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صالحین کرتے رہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ہم بھی سنیں، ہم بھی جب کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوں جو ہم سنیں تو ہم یہ سوچیں کہ آج میرے اوپر نازل ہوئی اور مجھے اس پر کیسے عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا دین آسان ہے، اصلاحات کی گئیں جو پہلے کی جو ہے جہالت کے زمانے کے جو ہے رسوم تھے ان کو ختم کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آیت نمبر 26 ہے نا، یہ اگلا رکوع ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم وَیَتُوبَ عَلَیکم وَاللَّهُ عَلِیمٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ یتوب علیکم، تابہ، تابہ جو ہے الہ بھی ہوتا ہے اور تابہ اللہ بھی ہوتا ہے۔ جب تابہ الہ ہوتا ہے تو وہ بندے کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف جانے کا اس نے سفر شروع کیا ہے، اور جب تابہ اللہ ہوتا ہے، یہاں یتوب علیکم ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پھر علیم اور حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہم نے اپنے گروپ کا نام جو ہے واٹس ایپ گروپ کا نام قرآنک وزڈم اسی لیے رکھا ہے نا کہ ہم حکمت کی باتیں کہاں سے، قرآن حکیم سے سیکھیں گے، اللہ کے کلام سے سیکھیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر جو ہے وہ مہربان ہو، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور جو لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم خلق الانسان ضعیفا، دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنا انسان کا خیال کرتے ہیں، جو ہم رحمان اور رحیم جو ہے سورہ فاتحہ میں پڑھا تو کتنا زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تم پر سے پابندیوں کو جو ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب جو ہے آیت نمبر جو ہے 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہے نا۔ یہ جو ہے ہم نے سورہ بقرہ میں کافی چیزیں پڑھی تھیں، اور انفاق سبیل اللہ کا بھی پڑھا تھا۔ تو جو بھی اگر تمہارا مال کا لین دین ہے تو کیا ہونا چاہیے، آیت دین کے ساتھ، آپس کی رضامندی کے ساتھ، تجارتاً ان تراض منکم، ہے نا، لکھا ہوا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کی بات اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک تو باطل طریقے کیا ہیں جو شرعاً بھی غلط ہیں اور اخلاقاً بھی، یعنی ایک معاشرے میں ایک اخلاقی طور پہ جو چیزیں رائج ہوتی ہیں اس کے بھی وہ خلاف ہوتے ہیں، اور شریعت میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو اگر انسان باطل طریقے سے جو ہے مال کھانے کی یہاں مذمت کی گئی ہے، اور انسان کمزور ہے اور باطل طریقے سے اگر مال اس نے کھایا تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا۔ تو اپنے آپ کو قتل کرنا میں ایک تو سوسائڈ یعنی کہ خودکشی، کہ انسان جو ہے غموں سے چور ہو کے اپنے آپ کو ختم کر دے، کہتے ہیں نا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تو خودکشی تو ویسے بھی حرام ہی ہے، اور ظاہر اس کی تو کوئی اجازت ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی جو ہے اپنے آپ کو قتل کرنا سوسائڈ کو کہتے ہیں۔ اور دوسری کیا کہ دوسروں کا مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اب جو ہے وہ آیت نمبر 31، یہ بھی بہت اہم آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں
کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تمہارے حساب سے ساخت کر دیں گے اور تم کو جو ہے عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم ندخلکم مدخلا کریما۔ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن میں باقاعدہ آیا ہے کہ جس نے یہ کیا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہے۔ جیسے ہم نے سود کی آیات پڑھی، وہ حرام ہے۔ اسی طرح باطل طریقے سے مال کھانا، یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ میں ہے۔ زنا کبیرہ گناہ، جس کے بارے میں جہنم کی وعید بتائی گئی یا جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی کفارہ بتایا گیا ہے، جیسے رجم کرنا، یا اسی طرح سے چوری کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، تو یہ سارے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کبیرہ گناہ سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہ تم سے دور کرتے جائیں گے، ہیں۔ اور شرک اور کفر تو سب سے بڑھ کے کبیرہ گناہ ہے۔ اور صغیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ ہم نے وضو کیا، سارے ہمارے گناہ دھل گئے، واقعی اگر صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ کیا۔ نماز پڑھی تو اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ہم نے 5 وقت جو ہے نہر میں جا کے نہا کے آ گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم سے کوئی غلطی ہوئی، ہم نے فوراً توبہ استغفار کر لیا، اور دل سے۔ اور برائی لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ انتظار کرتا ہے، فوراً نہیں لکھتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس بندے نے جو ہے جو برائی کی ہے اور اس کو اس پر شرمندگی ہو رہی ہے، اس نے توبہ استغفار کر لیا ہے، تو پھر اس کو وہ نہیں لکھتا۔ کتنی اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اور اگر جو ہے اس نے کر لیا اور اس نے توبہ استغفار بھی نہیں کیا، تو ایک کے بدلے میں صرف ایک گناہ، جبکہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ایک کے بدلے میں 10، اور اس کے علاوہ 700 کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ 700 کا ثواب، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح سے ہمارے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دھوتے چلے جاتے ہیں۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ۔ اب یہاں پہ جو ہے نا، انسان کی خواہشات کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، ہم کسی کو اپنے سے بہتر دیکھتے ہیں تو ہم فوراً تمنا کرتے ہیں۔ اور اس کا پس منظر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ خواتین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرد بنا دیتا ہے، ہم خواہ خواہ میں جو ہے عورت بنے۔ اور ابھی بھی بہت سی بچیاں، یا بہت سی ہو سکتا ہے کہ بڑی عمر کی خواتین بھی کہہ دیتی ہوں جو کسی مشکل میں گرفتار ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا تو اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ان کا حصہ اس کے مطابق ہے، جو عورتوں نے کمایا ان کا حصہ ان کے مطابق ہے۔ یعنی اگر نیک عورتیں ہوں گی، ابھی ہم نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا تھا جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا تھا، ہے نا، کہ جو بھی نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جو جنت کی جن خواتین کے جو ہے ہم سب کو پتہ ہے، بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ ہیں، اور بی بی آسیہ، تو وہ بھی تو خواتین ہی تھی نا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ بھی جو ہے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے اگر ہماری کوئی فضیلت ہو، کوئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضل سے نوازا ہے، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور ہمیں سارے وقت جو اچھے اعمال کی طرف کرنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسروں پر فضل دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوں۔ حسد تو کبھی بھی جائز نہیں ہے، اور حسد انسان کو اس طرح سے ختم کرتا ہے، اس کی اچھائیوں کو جس طرح سے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑیوں کو ختم کرتی ہے۔ اور دیکھیے ابھی ہم نے یہ بات کی کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اتنا ریلیکس نہیں رہنا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہاں صغیرہ گناہ سو واٹ اگر یہ ہو گیا تو ہم، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ صغیرہ گناہ سے بچو، کیونکہ صغیرہ گناہ اس طرح سے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جب ایک جگہ رکھی جائیں تو اس میں بھی آگ لگ جاتی ہے۔ تو صغیرہ گناہ بھی اگر پائل اپ ہوتے جائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف طور پہ بتا دیا کہ جو جیسا عمل کرے گا اسی حساب سے جو ہے وہ بدلہ پائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور ان اللہ کان بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں۔ یہ تو حسد کی بات ہے کہ بالکل منع کیا کہ ہاں رشک جو ہے وہ 2 چیزوں میں جائز ہے صرف،
کس چیز میں کہ ہم نے کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس بہت علم ہے اور وہ بندگان خدا کو خوب علم تقسیم کر رہا ہے، یا ہم نے دیکھا کہ کسی کے پاس بہت مال ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر رہا ہے، تو ہم رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں سے بنا۔ اور ہم نے اس طریقے کے اقدار مقرر کیے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے۔ نہیں، کیونکہ وراثت کے قوانین پیچھے آئے تو اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا۔ اب آیت نمبر جو ہے وہ 33، اس میں جو ہے وہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، الرجال قوامون علی النساء۔ اب یہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، خاص طور پہ جو لوگ قرآن سے نہیں جڑے ہیں تو ان کو یہ بہت لگنے لگتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کے حکمران، کیونکہ کئی جگہ پہ اس کا ترجمہ یوں کیا ہوتا ہے کہ حکمران ہیں، حالانکہ قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، ذمہ دار، معاملات کا نگہبان ہے۔ تو اس میں تو کوئی برا ماننے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ہمارے لیے آسانی ہے، ہماری ذمہ داریوں کو کمی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر ہی جو ہے کمانے کی ذمہ داری اور اپنے گھرانے کو صحیح طرح چلانے کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے، اس بنا کے پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دیا۔ بھی ہم نے پہلے جو ہے اپنی جو ہم تفسیر ان ڈیپتھ کرتے ہیں تو اس میں عورتوں کی گواہی پہ بات کی تھی، اور آپ کو یاد آیا ہوگا کہ اس میں عورتوں کی کتنی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ ظاہر کبھی مینسز ہیں، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، تو اور انسان جب باہر جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ کسی کو ساتھ لے جائے، تو اگر شوہر ہوتا ہے تو ہمارے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، ہم محسنات بن جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس بنا پر اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر چلانے کی ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی، ہاں کبھی جو ہے جیسی بھی صلاحیتیں ہیں اس کے بنیاد پہ اگر جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ دونوں کما رہے ہیں، دونوں گھر کے کام کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے پھر جو نیک عورتیں ان کی خصوصیات بتا رہے ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پر جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت، نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ کیا کیا چیزوں کی؟ ان کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ لباس اللہن، کہ تم ان کا لباس اور وہ تمہارا لباس ہیں، تو اپنے شوہروں کے بارے میں جا کے ادھر ادھر شکایتیں نہیں کرتی، ان کے عیبوں کی جو ہے وہ ان پہ پردہ ڈال کے رکھتی ہیں، اور جو ان کے مال ہوتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتی ہیں، یہ نہیں کہ اگر نہیں ہے تو ان کے پاکٹ میں سے نکال دیا، ادھر ادھر خرچ کر دیا۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، ہے نا، اب جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ہم تھوڑی سی چیز لے لیں اور اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کریں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتایا کہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، ساری چیزوں کی، اور پھر جو ہے نشوز کی بات کی۔ نشوز کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی۔ اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپس میں جو ہے کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا، تھوڑی سی کوئی کھٹ پٹ ہو گئی اور ایک دوسرے کو ہلکا پھلکا کو جواب دے دیا اور تھوڑی دیر میں جو ہے وہ جو ہے محبت دوبارہ آ گئی، تو یہ اس میں وہ نہیں آتا۔ نشوز کیا چیز ہوتی ہے کہ بہت ہی زیادہ سرکشی دکھاتی ہوں، بات نہ مانتی ہوں، کوئی بے حیائی کے کام کرتی ہوں اور شوہر کے کہنے کے باوجود جو ہے وہ اس طرف نہ آتی ہوں، تو پھر جو ہے اگر نشوز ہے تو پھر کیا کرو؟ ان کو فیضوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اب یہ بھی لوگوں نے اتنے غلط طریقے سے اس کی جو ہے بعض دفعہ تفسیر کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی بھی غلط چیز ہے ہی نہیں۔ کیا فرمایا ہے کہ جیسے بچوں سے ہم ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا اب میں تم سے نہیں بولوں گی، میں بات ہی نہیں کروں گی، تو بچے کے لیے جو ہے یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ امی مجھ سے بات نہیں کریں گی، تو وہ جو ہے وہ سدھر جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ پہلے تو ان کو سمجھاؤ، فیضوہن، ہے نا، پھر بھی نہیں سمجھ رہی ہیں تو پھر کیا ہے کہ خوابگاہوں میں یعنی بیڈ روم الگ کر لو، تو اس سے وہ جو ہے ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں کمی محسوس ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وضربوہن۔ اور اس میں مارنے کا یہ نہیں ہے جو کہ ہمارے ہاں مردوں نے بنا لیا ہے کہ یہ مارے بغیر تو بیوی سدھر ہی نہیں سکتی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو ہے باقاعدہ جب اس کی تفسیر ان ڈیپتھ ہم کرتے ہیں تو ایک مسواک سے ایک ہلکی سی مار ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بھی ان کو آپ سدھار سکیں، ہلکے پھلکے طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو جو ہے خوب خوب مارنا شروع کیا۔
اور اگر وہ تمہاری جو ہے وہ اطاعت گزار ہو جائیں تو پھر ان کے اوپر جو ہے دست درازی کے لیے بہانے مت تلاش کرو ہیں۔ اور یقین رکھو کہ تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ یہ اتنا اچھا طریقہ ہے۔ دیکھیے، دو لوگوں کی جب آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ فیصلہ کرنا ان دونوں کا آپس میں بڑا مشکل ہوتا ہے، کون صحیح اور کون غلط ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اتنا اچھا یہ راستہ دکھایا ہے کہ دونوں کے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے حکم کس کو کہتے ہیں؟ جو حکم کرے اور جو وزڈم کے ساتھ جو ہے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے سکے۔ اور کیونکہ ہمارا تعلق بھی جو ہے وہ میمن گھرانے سے، تو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بہت سی باتیں جو ہے جماعت میں چلی جاتی ہیں، اور پھر جماعت میں جو ہے وہ سب دونوں طرف کے لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر جو ہے دونوں کو سمجھاتے ہیں، اور اگر وقتی طور پہ کوئی سیپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو سیپریشن کر لیتے ہیں، طلاق نہیں ہوتی، اور تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے سامنے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو کافی پہلے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور بعد میں جو ہے وہ صلح ہو گئی اور اپنی محبت سے رہ رہے ہیں۔ تو اصلاح کرنا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اگر وہ چاہیں گے، ہے نا۔ اگر وہ نہیں چاہیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ان کے بیچ پڑے وہ کریں گے ہی نہیں، ہے نا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اگر کسی طریقے سے بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے پہلے طلاق کی آیات پڑھی اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ لیکن جب طلاق کی اجازت دی گئی ہے تو بجائے اس کے کہ سارے وقت لڑتے رہیں، ساری زندگی اس میں گزر جائے، کیونکہ بعض دفعہ دو لوگ اپنی اپنی جگہ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی آپس میں نہیں بنتی، کیونکہ دونوں کی پرسنالٹیز الگ ہوتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ لڑتے رہیں تو اچھے طریقے سے جو الگ ہو جائیں نا۔ تسریح بالاحسان بھی ہم نے پڑھا کہ اگر اس کو چھوڑو تو بھی اچھے طریقے سے اور ساتھ رہو تو بھی اچھے طریقے سے۔ اور وعبد اللہ، اب یہ ہماری اگلی آیت ہے، آیت نمبر 36۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ہم نے یہی باتیں پڑھی کہ وَإِذْ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل۔ اور قرآن میں جو ہے وہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ کہا، پھر لا تشرکو، یعنی شرک ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ ان الشرک لظلم عظیم، میجر جو گناہ کبیرہ ہیں ان میں شرک ہے، اور پھر بالوالدین احسانہ۔ اور جب احسانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو حسن سمجھ لیں، حسن کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ نہیں کہ یہ تو میری ہمت ہے جو میں نے اپنے والدین کو رکھا ہوا ہے۔ تو بھئی آپ کون ہیں اپنے والدین کو رکھنے والے؟ پہلے وہ دنیا میں آئے، انہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کو بڑا کیا ہے، اور اب آپ ایسا جملہ بول رہے ہیں کہ میں نے فلاں کو رکھا نہ، تو اس قسم کے جملے بولنے سے جو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ان کو اگر اپنے ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ ان کو محبت سے، تو ہم نے نہیں رکھا، انہوں نے رکھا ہے، یعنی کہ ہمیں ان کو یہ ایک سینس دینا چاہیے کہ اصل میں تو یہ گھر ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، انہوں نے ہم کو رکھا ہوا ہے۔ تو خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کریں، اور پھر پوری لسٹ ہے نا، یہ 10 کمانڈمنٹس میں بھی جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اور اجنبی ہمسائے سے، اور پہلو کے ساتھی سے۔ یہ ایک پوری لسٹ ہے، اور یہ لسٹ جو ہے اکثر مقامات پہ ہم نے اس میں بھی پڑھی، ہم نے آیت بر میں جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اور یہ جو پہلو کے ساتھی کہیں ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہے، یا ہم اگر مسجد میں ہم نے دوسرے کو بھی جگہ دے دی، ہم اگر ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، ایروپلین میں، جہاں بھی ہم دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کسی کو پانی کی ضرورت ہے اس کو پانی دے دیں، کسی اور طرح سے ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ کر لیں، کہیں بھی ہم اگر مسافر ہیں تو ہم دوسروں کا خیال کریں، تو پہلو کے کہیں بھی، ہے نا، بس میں بیٹھے ہوں، کہیں بھی ہوں۔ اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے ہیں، وما ملکت ایمانکم، یعنی کہ غلام، اب غلام اور لونڈی کا تو زمانہ نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جو ہمارے ڈرائیور ہیں، جو ہمارے ہاں جو معاشی کام کرتی ہیں، کیا میرا اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ اور رمضان میں، روزوں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کریں، ان کے کام کم کریں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور ان کا روزہ اور زیادہ مشکل ہے، وہ تو فزیکل ایگزرشن کر رہے ہیں لوگ، ہیں۔
حالانکہ یقین جانو کسی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو، مختالن فخورا، ہے نا، مغرور شیخی خورا، یعنی کہ جو ہے ایک تو اپنے اندر تکبر اور ہم سب کو پتہ ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اگر رائی برابر بھی تکبر ہو، یا ہم جو ہے وہ اپنی جو ہے بڑائی پہ ایک تو فخر کریں اور لوگوں میں بھی جو ہے وہ ذکر کریں بار بار ہم. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. بخیل کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں کیا. اور جب ہم بخیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں مال ہی آتا ہے، حالانکہ بخیل جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں، ہم تو مسکرانے میں بھی جو ہے بخیل ہیں کہ مسکرانے میں نہ کوئی خرچ ہم کو کرنا ہے نہ کچھ ہے، اور ہم کسی کی مدد کرنا، ہم کو کسی کے ہاتھ پکڑ لینا ہے نا، کسی کو جگہ دے دینا ہے، پھر مال کے ذریعے خرچ کرنا، کسی کو کوئی دعا سکھا دینا ہے. اگر ہم نے قرآن پڑھا ہے تو بلغوا انی ولو آیت، ہم نے کہیں سے سیکھا ہم آگے سکھا دیں. تو جو ہے وہ بخیل کسی بھی معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بہت سے لوگ اپنے نوٹ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں دوسرے کے جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں تو کہیں وہ فرسٹ نہ آ جائیں یا ہم سے آگے نہ نکل جائیں. اور پھر ساتھ میں وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ ہم نے بہت تفصیل سے سورہ بقرہ میں کر لیا ہے نا، یعنی خرچ کرنے کی ترغیب. اور سچ تو یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہو گیا اسے بڑی ہی بری رفاقت میسر آئی. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کی رفاقت نہیں چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بچوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں بچوں کو یہی سکھاتی ہوں کہ دیکھو یہ تم سے غلطی ہو گئی نا تو تم زور سے کہا کرو کہ بھاگ شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہمیں جو ہے وہ کہیں بھی اگر یہ ڈر ہے کہ ہمارے اوپر جو شیطان کا غلبہ ہے تو ہم کثرت سے اعوذ باللہ پڑھیں نا. اور جو کچھ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان نہ رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے، اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا يُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ کو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ہر چیز، چھوٹی چھوٹی برائیاں سب پتہ ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ بھی موضوع ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ کذالک جعلناکم امۃ لتکونوا شہداء علی الناس یکون الرسول علیکم شہیدا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. اور الحمدللہ ہم سب جب سے قرآن سے جڑے ہیں ہم کسی کو سکھاتے ہیں تو ہم بھی لوگوں سے یہی گواہی چاہتے ہیں کہ لوگوں گواہی دینا میرے حق میں کہ ہم نے جتنا بھی میرے پاس علم آیا تھا ہم نے جو ہے وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. اور اس وقت وہ لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ بات کوئی اپنی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. دیکھیے اس میں جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے پاس جو دین آیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا ہے، اب یہ لوگ اپنے گناہ کے خود ذمہ دار ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. اور ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ان کو قرآن سنائیں، اور جب وہ سنا رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر وہ پہنچے، جب انہوں نے یہ سنا تو زاروں قطار رونے لگے نا. ہم کو پتہ ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے آپ کی جان بھلاتے تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں. تو اتنے زار و قطار روئے کہ مجھے اپنے قوم کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینی پڑے گی. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 43 کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایھا الذین آمنوا، جی اللہ تعالیٰ آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ. اب دیکھیں نا ہم صرف اگر آدھی پڑھیں گے تو ہماری کیا سمجھ میں آئے گا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ. نماز تو ظاہر پسندیدہ ترین چیز ہے، تو کب وانتم سکارا، جب تم جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہو. یعنی کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. تو نماز نشے کی حالت میں
نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی لیے کہتے ہیں جب بہت زیادہ نیند میں ہوں ہم، جب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے جیسے ہم ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو ہم منہ پہ پانی ڈال ڈال کے چائے پی کے اور کافی پی کے جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز کو اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور پھر جنابت کی حالت سیکشل انٹر کورس ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر غسل کی ضرورت ہے تو بھی جو ہے نماز نہیں پڑھو جب تک کہ نا غسل نہ کر لو۔ اور پھر ظاہر ہے اس کا تعلق جو ہے پھر جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سورہ بقرہ میں جو ہے وہ ایک طرح سے شریعت کا بلو پرنٹ ہے، پھر اس کی تفصیل جو ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں، تو یہاں تیمم کا ذکر ہے کہ تیمم کرنے کا نا، تو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو اور تمہیں اگر وضو کرنے سے تمہاری جو ہے وہ جان کو خطرہ ہے کسی طرح کا، یا ہمت ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے تو پھر تیمم کر لیں، یا سفر میں ہو اور پانی نہ ہو، یا یعنی کہ سمپل بات کیا ہے تیمم کے لیے کہ بے وضو ہو یا غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ہو، ایک تو یہ بات یاد رکھ لیں، ہے نا، بے وضو ہو یا غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ہو۔ دوسرے کیا کہ پانی تو موجود ہے لیکن جو ہے وہ مریض ہے اور غسل اور وضو سے جو ہے نقصان کا خطرہ ہو۔ سوری۔ پھر آیت نمبر جو ہے وہ 43، اور تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے اور وہ خود جو ہے وہ بالکل گمراہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے وہ گمراہ بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری حمایت مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا، دیکھیں یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود یہودی کہنا شروع کیا، کیونکہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب سے بڑے کا نام جو ہے یہودا تھا، تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، من الذین ہادو، جو یہودی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جب بھی مخاطب کیا ہے تو یا بنی اسرائیل سے ہی کیا ہے، تو ان کا حال کیا تھا کہ وہ اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کر اصل بات کو کچھ اور بنا لیتے تھے۔ یہ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، اس لیے اب تفصیل کی بات یہاں پہ ہم اس کی تفصیل نہیں کریں گے، کیونکہ زبان موڑ کر بات کرنا اور بات کو بدل دینا، جیسے سمینا واتانا کو وسینا کر لینا، یہ اسما غیر مسمعین، اور رائنا جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس طرح پڑھتے تھے، حالانکہ اگر وہ کہتے کہ سمینا واتانا اور اسما اور انظرنا نا کہ ایکسکیوز می، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کے اوپر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے باطل پرستی، یعنی کہ جو حق کو وہ قبول نہیں کرتے اور حق کو جو ہے وہ تلبسو، یعنی کہ اس میں جو حق اور باطل کو جو ہے مکس اپ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ بہکاتے ہیں۔ اب جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 47، اب جو ہے اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب قرآن کو جو ہے وہ تم مانو، کیونکہ یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے نا، اور یہ ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں بھی پڑھا تھا، اور اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں نا، یہ جو ہے عذاب کی قسمیں ہیں، جس طرح سبت والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا نا کہ دھتکارے ہوئے بندر، ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا وہاں پہ سورہ بقرہ میں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں لوگوں کو سزا دیں، عذاب دیں، کچھ کا کچھ بنا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے، جب بندہ اتنا زیادہ جو ہے کفر کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے، تب عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور اب آیت نمبر جو ہے وہ 49 ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا،
تو اور تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ اپنے کو کیا کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہ ہم تو جو ہے ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، اگر گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جہنم میں ہوں گے، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. یہی عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوتا جا رہا ہے. تو ایک تو نیکی کا تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جس تیزی سے نیکی کماتے ہیں بعض اوقات اسی تیزی سے جو ہے ہم ضائع بھی کر دیتے ہیں. اور خوب خوب دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا و زکہا انت خیر زکاہا وانت ولیہا مولاہا. بہت دل سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اندر تقوی رکھ، اور اپنے آپ کو جو ہے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بہت ہی پاکیزہ ہوں، کیونکہ یہ کس کا کانسیپٹ تھا، کس کا دل کی بات تھی، وہ شیطان کی کہ انا خیر منہ. اور یہودیوں میں بھی کیا تھا کہ وہ بھی اپنے کو جو ہے وہ اپنے علاوہ جو لوگ تھے ان کو جنٹائل کہتے تھے نا، اور اپنے کو چوزن کہتے تھے نا. گوئمس کی بات آئی ہے، یہ بھی ہم بہت اچھے طریقے سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھتے تھے نا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، اللہ پر جھوٹے افطرا گھٹنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے سرین گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکیزہ سمجھتے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اور کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. طاغوت جو ہے، جبت کیا ہے، بے اصل بے فائدہ بات، جادو ٹونے شگون اوہام کہانت، یہ ساری چیزیں جبت میں آتی ہیں. اور طاغوت کے بارے میں ہم نے آیت الکرسی کے بعد کی آیات پڑھی کہ طاغوت ہر وہ چیز طغی سرکشی جو اللہ تعالیٰ سے دور کرے اور شیطان کے قریب کرے ہیں. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پہ ہیں، یعنی کافروں کے بارے میں تو ان کا اچھا گمان ہے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ ساری ان کی جو ہے نا، کیونکہ ان کے اندر حسد بہت تھا اس لیے وہ اس قسم کی بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تو اس کا تو کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا ہے. ام لہم نصیب من الملک، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر تم چوزن پیپل ہو تو کیا تمہارا حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. یعنی ان کے پاس اگر جو ہے بادشاہت ہوتی، ان کے پاس جو ہے کسی چیز کی ملکیت ہوتی، تو یہ تو کسی کو دیتے نہیں، اتنے کنجوس لوگ ہیں. اور اگر یہ بات ہے، انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، قرآن میں جتنی آسمانی کتابیں ان میں تو حکمت ہے ہی، اور جب کتاب کے ساتھ حکمت آتی ہے تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو سب لوگ مانتے تھے، یہود و نصارہ سب، ان کا ذکر آیا ہے. مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. یہ بنی اسرائیل کی حاسدانہ باتیں جو تھیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا انہیں ہم جو ہے یقیناً آگ میں ڈالیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. یا اللہ لما لا تجلنا منہم. دیکھیے جلد کو ہی کیوں بار بار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ جو پورا جو نروس سسٹم ہے، اور جس طرح سے نروس جو ہے پوری ڈیوائیڈ ہو کے چھوٹی چھوٹی ہو کے پورے اسکن میں پھیلی ہیں، تو درد کا احساس جو ہے وہ سب سے زیادہ جلد میں ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ شدید قسم کا عذاب ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قدرت رکھتا ہے. یہاں پہ ہمارے آیت نمبر 56 ربع پورا ہو گیا ہے.